نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى لا أقسم بهذا البلد أنت حل بهذا البلد وقال الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ حاضرین و سامعین، دوستو، بزرگو، اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ جس کی توفیق خاص سے آج جمعہ المبارک کی خوبصورت ساعتوں میں آپ اور میں جمع ہیں۔ خلائق عالم، ہم سب کا آنا، مل بیٹھنا، ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کرنا، سننا، اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ حاضرین ذی وقار، گزشتہ شب تاریخ اسلام کی ایک خوبصورت شب جو گزری، اور اس شب کو ایک خاص مقام اور نسبت حاصل ہے، اور وہ نسبت ولادت مولا کائنات سیدنا علی کرم اللہ وجہ کریم، آپ کی ولادت باسعادت کا دن 13 رجب کل گزرا ہے، اور اسی کے تمثل سے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا الذکر علی عبادت، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ تو چونکہ جمعہ المبارک کے دن بندہ عبادت کی غرض سے مسجد میں آتا ہے، تو آج ساری عبادتوں کا اعلان میرے نبی نے فرمایا۔ آج جس عبادت ذکر علی کا حضور نے اعلان فرمایا، ہم بھی اس کا تذکرہ کریں۔ عرض کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے جتنے انبیاء اور رسل بھیجے، آدم علیہ السلام جب تشریف لائے تو آپ نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا اور اپنے بعد میں آنے والے نبی کی خوشخبری بتائی، اور اسی طرح ان کے بعد جو نبی آئے انہوں نے آ کر پہلے آدم علیہ السلام کی تصدیق کی کہ وہ اللہ کے نبی تھے، اور اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا، اور بعد میں آنے والے کی خوشخبری دی۔ یعنی آدم علیہ السلام کے بعد جو بھی نبی آیا اس کی 2 حیثیتیں ہو گئیں، ایک مبشر اور ایک مصدق۔ ان 2 حیثیتوں کے مالک وہ نبی ہوئے۔ اپنے بعد والا جو ان کے بعد آنا ہے اس کی خوشخبری دے رہے ہیں، اور جو گزر گیا ہے اس کی تصدیق فرما رہے ہیں۔ یہ شان مصدق اور مبشر اللہ نے ہر نبی کو عطا فرمائی، لیکن چونکہ ہر نبی کے بعد ایک نبی آنے والا تھا، اس لیے وہ خبر دیتے گئے، سلسلہ نبوت جاری تھا اس لیے وہ خبر دیتے گئے، ابھی نبوت کا دروازہ کھلا تھا اس لیے وہ خبر دیتے گئے۔ ہر نبی کے بعد ایک نبی آتا، آنا ہوتا، اس کی ان کو خبر ہوتی، اور ہر نبی نبی مصطفیٰ کی بھی خبر دیتا، آقا علیہ السلام کی بھی خبر دیتا۔ لیکن جب یہ بات در مصطفیٰ پہ آئی، جب حضور علیہ السلام کے در دولت پہ یہ معاملہ پہنچا، تو حضور تو خاتم النبیین ہے، آقا پر تو دروازہ نبوت بند ہو گیا، حضور کے بعد تو نبی کوئی نہیں ہونا۔ تو پھر یہ جو 2 حیثیتیں ہر نبی کو دی،
ایک کو مصدق کی ایک کو مبشر کی، پہلے کی تصدیق کی اور بعد والے کی خبر دی، تو اب تصدیق تو کر رہے ہیں کہ آدم سے عیسیٰ تک جتنے بھی انبیاء آئے حق ہے، سچ ہے، ان پر ایمان لانا ہم پہ واجب ہے، لازم ہے۔ لیکن اب ماجرا یہ تھا کہ اب آنے والے کی خبر کس کی دے، کیونکہ نبی تو آنا کوئی نہیں، نبوت کا دروازہ تو بند ہو گیا۔ تو پھر اللہ کریم نے یہ دو حیثیتیں اور یہ دو شانیں بھی تو محبوب کو دینی تھی، نہ دینی ہوتی تو پھر معیار میں کمی آ جاتی، کیونکہ باقی سب کو دی اور حضور کو نہ دیتے، باقی عظمتیں سب کو دی، نبی علیہ السلام جنہیں اپنا محبوب ڈکلیئر فرمایا، جن کے لیے شان سب سے منفرد اعلان فرمایا، اب ان کے لیے ضروری تھا کہ یہ انفرادیت ان کو بھی ملتی۔ تو پھر اللہ نے فرمایا محبوب اب آپ کے لیے قانون بدل دیتے ہیں، آپ کو شان مصدق کے لیے صدیق دیتے ہیں اور مبشر کے لیے علی دیتے ہیں۔ جب صداقت کی بات آئے گی تو ابو بکر آپ کی تصدیق کریں گے، اب آپ کے بعد نبی تو آنا کوئی نہیں، محبوب آپ ولایت کی خوشخبری دے دیجیے، اور غدیر خود کے مقام پر میرے نبی نے ہاتھ علی تھاما اور مولا علی کا ہاتھ تھام کے فرمایا من کن تو مولا ہو فہذا علی کو مولا، کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ یہ بات یہاں تک ہوئی تھی۔ اب آقا علیہ السلام کی شان میں اللہ کریم نے قرآن مجید میں، سارا قرآن حضور کی شان ہے، فرمایا لا اقسم بہذا البلد، فرمایا میں اس شہر مکہ کی قسم نہیں کھاتا، اس شہر مکہ کی قسم نہیں کھاتا۔ یا دوسری جگہ فرمایا، دوسرا ترجمہ یہ ہوا کہ لا اقسم بہذا البلد، میں اس شہر مکہ کی قسم کیوں کھاؤں، میں اس شہر مکہ کی قسم کیوں کھاؤں، لا اقسم بہذا البلد، میں اس شہر مکہ کی قسم کبھی نہ کھاتا، اس کی قسم کبھی نہ کھاتا۔ کیوں کھا رہے ہو باری تعالیٰ؟ میں انت حل بہذا البلد، معبود اس لیے کھا رہا ہوں کہ آپ اس میں رہتے ہیں، آپ اس شہر میں رہتے ہیں۔ اب اس حکم نے اور اس آیت مبارکہ نے ایک بات کی اسپیسیفیکیشن کر دی، ایک بات مخصوص کر دی، اور وہ یہ بات کہ دوستو اللہ کریم مٹی کی قسم کھا رہا ہے۔ کس کی؟ مٹی کی قسم کھا رہا ہے۔ اب وہ مٹی کیا ہے؟ اور مٹی کی قسم کھا رہا ہے کہ اس مٹی کی قسم کھا رہے ہو، مٹی تو ساری زمین پر ہے، تو اللہ نے ہر کسی کی قسم نہیں کھائی، اللہ نے اس مٹی کی قسم کھائی جس مٹی نے مصطفیٰ کریم کے نالین کو چھوا، جس مٹی نے حضور کے نالین پاک کو چھوا، حضور کے جوڑوں کو چھوا۔ اللہ نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد، میں اس مٹی کی قسم کھاتا ہوں جس مٹی پہ محبوب آپ کے قدم لگے ہیں، آپ کے قدم لگے ہیں۔ اب شہر دنیا میں اور بھی بڑے ہیں، مسجد اقصیٰ بھی تو اللہ کا گھر ہے نا، بیت اللہ تھا اپنے دور میں ہے، تو فرمایا اللہ نے اس کی تو قسم نہیں کھائی، کسی اور شہر کی تو قسم نہیں کھائی، اسی طرح کسی اور مقام کی تو قسم نہیں کھائی، اس کی قسم کھا کے ایک بات لازم اور ملزوم کر دی کہ بھائی جس کی قسم کھائی جا رہی ہے اس کی قسم کھانے کی وجہ یہ شہر نہیں ہے، یہ شہر نہیں ہے، بلکہ اس کو نسبت ملی ہے مصطفیٰ سے، اس لیے اس کی عظمت سب سے بلند ہو گئی، اس کی عظمت سب سے بلند ہو گئی۔ اب جیسے مثال کے طور پہ دنیا کائنات میں اللہ کریم نے ہر کسی کو بیٹیاں عطا فرمائی، کس کی؟ ہر کسی کو دی ہے نا، سب کی بیٹی ہیں، لیکن فرمایا جو مصطفیٰ کی بیٹی ہیں ان جیسا کوئی نہیں، ان جیسا کوئی نہیں۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے ازواج مطہرات کا ذکر فرمایا، حضور علیہ السلام کی بیویوں کا ذکر فرمایا۔ جب حضور کی بیویوں کا ذکر فرمایا تو ارشاد فرمایا لوگوں یہ جو مصطفیٰ کی بیویاں ہیں نا یہ عام عورتوں جیسی نہیں ہے، عام عورتوں جیسی نہیں ہے،
یہ کیونکہ یہ مصطفیٰ کریم کی بیوی ہے، لہذا اب یہ عام عورتوں جیسی نہیں ہے. کیوں؟ حق میں انہوں نے بھی ویسے لیا جیسی باقی بیویاں لیتی، رشتہ ان کا بھی ویسے جیسے باقی، نکاح ان کا بھی ویسے جیسے باقی، معاملات زندگی ان کے بھی ویسے جیسے سب کے. تو باری تعالیٰ پھر یہ انفرادیت کیسی، یہ باقی عورتوں جیسی کیوں نہیں ہے؟ حضور کے خاندان سے بھی نہیں ہے، نسب بھی نہیں ہے، تو پھر باری تعالیٰ یہ انفرادیت کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ انہیں مصطفیٰ سے نسبت ہو گئی. اللہ اکبر، سرکار سے نسبت ہو گئی ہے. تم کائنات کی ہر عورت جو تم پہ محرم ہے ان کو چھوڑ کر، محرم کو چھوڑ کر تم کائنات کی ہر عورت سے نکاح کر سکتے ہو، جو اہل کتاب ہو یا کلمہ گو ہو تو مجھ سے اور نکاح کر سکتے ہو. لیکن مصطفیٰ کی بیویوں سے کوئی بندہ نکاح نہیں کر سکتا، بیوہ ہو جانے کے بعد بھی کوئی نکاح نہیں کر سکتا. قیامت تک کسی کو اجازت ہی نہیں کہ کوئی دوبارہ وہ نکاح. کیوں؟ اس لیے کہ انہیں مصطفیٰ کی نسبت ملی، اب وہ باقی سب سے منفرد ہو گئے، باقی سب سے منفرد ہو گئی. اب اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو اللہ کریم نے کتنی کتابیں نازل فرمائی؟ بولے نا، سارے بولے. اتنا تو پتہ ہے نا کتنی؟ 4 کتابیں اللہ پاک نے نازل فرمائی، تورات، انجیل، زبور اور قرآن مجید. اب چاروں کتابیں، ہمارا بھی عقیدہ ہے، ایمان ہے کہ یہ چاروں کتب اللہ کا کلام ہے. کیا ہے؟ اللہ کا. اس میں تو کسی کو کوئی شک نہیں ہے. جو شک کرے وہ ایمان سے فارغ ہو جائے گا. وہ ایمان کے لیے شرط ہے کہ ان چاروں کتب پر یقین رکھا جائے، ان چاروں کتب پر یقین رکھا جائے. اب یہ اللہ کا کلام ہے، چاروں کتابیں اللہ کا کلام ہے. اور ایک قاعدہ ہے کہ کلام متکلم کی صفت ہوتا ہے، بولنے والے کی خوبی گنا جاتا ہے اس کا بولنا، اس کا کلام کرنا. تو کلام متکلم کی صفت ہے. اب تورات بھی اللہ کا کلام، متکلم اللہ ہی ہے. متکلم کون ہے؟ بولنے والا تو اللہ ہی ہے نا. کلام اللہ کا ہے. تورات بھی اللہ کا کلام ہے، زبور بھی اللہ کا کلام ہے، انجیل بھی اللہ کا، قرآن مجید بھی اللہ کا. اب ایک بات طے ہو گئی کہ کلام چاروں ایک ہی شخصیت ہستی کے، چاروں کلام ایک ہی ذات کے. ایسا ہی ہے نا، درمیان میں کوئی دوسرا تو کوئی نہیں نا، کوئی اور ہو نہیں. چاروں کلام کس کا ذکر ہے؟ اللہ کا. کلام کس کا ہے؟ لیکن اللہ فرما رہا ہے ان سب پر قرآن پاک کو فضیلت ہے، قرآن مجید کو سب پر فضیلت حاصل ہے. تمہاری تعالیٰ کیا تورات تیرا کلام نہیں ہے؟ زبور تیرا کلام نہیں ہے؟ انجیل تیرا کلام نہیں ہے؟ فرمایا تینوں چاروں کلام تو خدا کے ہیں اور کلام متکلم کی صفت ہے. تو باری تعالیٰ پھر جب وہ بھی تیرا کلام یہ بھی تیرا کلام تو پھر فرق کیوں؟ فرمایا فرق متکلم کی وجہ سے نہیں ہے، فرق کلام کرنے والے کی وجہ سے نہیں ہے. فرمایا فرق اس لیے نہیں کہ یہ میرے کلام ہے تو ان میں فرق ہے. فرمایا فرق یہ ہے کہ قرآن کو مصطفیٰ سے نسبت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کی ذات سے نسبت کے سبب قرآن باقی کتابوں سے افضل ہو گیا، باقی کتابوں سے منفرد ہو گیا. کلام ایک ہی تھا، متکلم ایک ہی تھا، تینوں چاروں کلام اس ایک متکلم کے تھے. لیکن فرمایا معقول اب میں اپنے کلام کی وجہ سے ان میں فرق نہیں کر رہا، بلکہ میرا فرق کرنا اس بات کا ہے کہ معقول میں تم سے جڑ جاتا ہے، یار تو تیرا ہو جاتا ہے، جس کو نسبت مصطفیٰ سے ہو جاتی ہے میں اسے اپنا کلام ہو، میری مخلوق ہو، میری کائنات کا کچھ بھی ہو، معقول میں ان کے بات میں منفرد کر دیتا ہے. میں اسے باقی سب سے منفرد کر دیتا ہوں، اسے ویسا رہنے نہیں دیتا. اب 3 قسم کی مٹی ہیں جو اللہ نے جن کو منفرد فرمایا. ایک وہ مٹی جس کو حضور کے قدموں نے چھوا،
वो मट्टी जिसको आका के कदमों ने छुआ, और एक वो मट्टी जिससे आका अलैहिस्सलाम का जस्द खाकी बनाया गया, जिससे हुजूर का जस्द खाकी बनाया गया, और तीसरी वो मट्टी जहां पर महबूब मदफन है, जहां हुजूर अलैहिस्सलाम मदफन है। और याद रखें, इस बात पर चारों मकातब फिक्र का इत्तेफाक है, कोई इख्तलाफ नहीं कि हुजूर के दौरे दौलत की मट्टी जहां आका मदफन है, आका के निज़ारे पुरअनवार की जगह अल्लाह के अर्श मुअल्ला से भी अफजल है, अर्श मुअल्ला से भी अफजल है। जहां हुजूर तशरीफ फरमा है, जहां आका अलैहिस्सलाम का मदफन है। अब आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मिन बैन बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह, फरमाया मेरे घर से लेकर मेरे मिंबर तक दर का जो हिस्सा है ना, वो जन्नत का टुकड़ा है, वो जन्नत का टुकड़ा है। और ये भी इत्तेफाक है कि वो जन्नत का हिस्सा है, वो जन्नत का हिस्सा है। तो अल्लाह करीम ने जिसको भी हुजूर से निस्बत हुई, आका से निस्बत हो गई, अल्लाह पाक ने उसको सबसे मुनफरिद फरमा दिया, सबसे मुनफरिद फरमा दिया। अब जहां से मैंने बात अर्ज की थी कि अब चूंकि वो शान मुसद्दिक और मुबश्शिर हुजूर को अता होनी थी, लेकिन दरवाजा नबूवत बंद था, तो अब इस निस्बत को भी कमाल देना था। तो फिर रब्बे कायनात ने फरमाया, जब आयत नाज़िल हुई ना, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, कि तुम पर तुम्हारा दीन मुकम्मल हो गया, तुम पर तुम्हारा दीन मुकम्मल हो गया। अब वो जब दीन मुकम्मल हुआ, तो जब दीन का दरवाजा जो नबूवत का दरवाजे से आया था, वो दरवाजा जब बंद हुआ, तो फरमाया महबूब अब दीने नबूवत बंद, दीने नबूवत का इख्तिताम, दीने नबूवत मुकम्मल, अब दीने वलायत का ऐलान कीजिए, अब दीने वलायत का ऐलान कीजिए। तो आका अलैहिस्सलाम ने फौरन फरमाया, एक लम्हे का भी तवक्कुफ नहीं किया, फरमाया मिंबर लगाओ, मिंबर लगाया, फरमाया सबको बुलाओ, सब आ गए। हुजूर ने खुतबा इरशाद फरमाया, पहले इस बात की शहादत ली कि क्या मैंने तुम तक दीन पहुंचा दिया? सब ने कहा या रसूलल्लाह पहुंचा दिया। क्या मैंने पहुंचा दिया? अर्ज की आका पहुंचा दिया। फरमाया फिर पूछा तीसरी मर्तबा, क्या मैंने तुम तक दीन पहुंचा दिया? कहा या रसूलल्लाह पहुंचा दिया। फिर मेरे नबी ने स्पेसिफिक किया, फिर हुजूर ने ऐलान फरमाया। अब इस बात पे जरा गौर करें, तवज्जो करें ईमान वालों, कि आका अलैहिस्सलाम आयत नाज़िल हुई है दीन मुकम्मल होने पे, कि तुम पे तुम्हारा दीन मुकम्मल हो गया, तकमील दीन की आयत नाज़िल हो रही है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने तकमील दीन की शहादत ली सहाबा से। बात समझ आ गई, तवज्जो रखनी मेरी तरफ, बात समझ आ गई कि दीन तकमील की आयत आई है। अब हुजूर सहाबा से पूछ रहे कि लोगों क्या मैंने दीन पहुंचाया? जिस दीन का रब फरमा रहा मुकम्मल हो गया, कहीं तुमसे कुछ रह तो नहीं गया, कोई छुप तो नहीं गया, कोई चीज ऐसी जो तुम तक ना पहुंची हो? सब सहाबा ने, कमो बेश 1.25 लाख सहाबा ने क्या फरमाया? या रसूल अल्लाह पहुंचा दिया, दीन है पहुंचा दिया। अब एक सवाल उठता है कि जब दीन मुकम्मल हो गया था, दरवाजा नबूवत बंद हो गया था, आपका मुन्ना जो अगर सवाल उठाए तो मेरा उससे ये सवाल है कि दीन अगर सिर्फ यही है, नमाज पढ़ना, रोजे रखना, कलमा पढ़ लेना, ज़कात दे देना, जिहाद कर लेना, हज कर लेना, अगर नमाजें पढ़ लेना, अगर यही दीन है, तो हुजूर ने जब पूछा था क्या दीन पहुंचा दिया, तो सहाबा कहते पहुंचा दिया। तो बात तो खत्म नहीं हो गई थी, बात है, लेकिन मेरे आका ने फरमाया ये अभी मुगालते में है, इन्हें अभी नहीं पता कि अभी दीन मुकम्मल नहीं हुआ, अभी दीन मुकम्मल है। इन तक जो दीन पहुंचा है वो अभी नमाज का दीन है, इन तक जो दीन पहुंचा है वो अभी तौहीद का दीन है, वो अभी रिसालत का दीन है। अभी तक जो इन्होंने सीखा वो हज करना सीखा, अभी तक जो इन तक पहुंचा वो जिहाद करना
پہنچا، ابھی تک جو انہوں نے جانا وہ زکات دینا جانا، ابھی تک جو انہوں نے جانا وہ مواخات کرنا جانا، ابھی تک جو انہوں نے جانا وہ سچ بولنا جانا، ابھی تک جو انہوں نے جانا وہ حقیقت شناختی، وہ کسی پر ظلم نہ کرنا جانا، محبت کو جانا۔ ان تک جو دین پہنچا وہ یہ تھا جو نماز، روزہ، حج، زکات اور محبت میں تھا۔ فرمایا لوگوں یہ دین پہنچ گیا ہے، آؤ اب اس دین کو بچانے کی کنجی دے دو۔ فرمایا علی کھڑے ہو جاؤ، ملکن کو بولا وہاں علی کو بولا، اب کس تک یہ دین پہنچ گیا ہے۔ اب جو چاہتا ہے کہ میرا دین سلامت رہے وہ آج سے علی کو اپنا مولا بنا دے۔ وہ آج سے جس تک یہ دین پہنچ گیا ہے، توجہ کرنی ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا نعوذ باللہ استغفر اللہ، یہ کسی عام بندے کی بات نہیں ہے، یہ کسی محدث کی تشریح نہیں ہے، یہ کسی مفسر کی تفسیر نہیں ہے، یہ کسی فقیہ کا فتویٰ نہیں ہے، یہ میرے نبی کا حکم ہے۔ سرکار نے فرمایا بھئی عقل، جس کو بندے کو اللہ نے عقل سلیم دی ہے وہ اتنا تو سوچ سکتا ہے نا کہ جب اللہ فرما رہا ہے اليوم اکملت لکم دینکم، تمہارا دین مکمل ہو گیا تو بات تو ختم ہو گئی، اس سے آگے رہ ہی کچھ نہیں گیا تھا، اس میں کوئی اور چیز امینڈمنٹ کیوں ہوئی؟ اچھا اگر نعوذ باللہ یہ بات نہ ہوتی تو جب حضور نے ہاتھ تھاما تھا مولا علی کا، اللہ جبرائیل کو بھیجتا، باری تعالیٰ جب میں نے کہا دین ہی مکمل ہو گیا، نہیں سمجھ آ رہی بات، جب میں نے کہا دین ہی مکمل ہو گیا تو آپ یہ نیا اعلان کیسا فرما رہے ہیں؟ اس سے آگے تو دین ہی کوئی نہیں، روزے سے آگے تو دین ہی کوئی نہیں، جہاد سے آگے تو دین ہی کوئی نہیں، زکات سے آگے تو دین ہی کوئی نہیں، حج سے آگے تو دین ہی کوئی نہیں۔ آج کل یہی رونا رویا جا رہا ہے نا، وہ کہتا ہے بس ایک ہی کام کرو، اللہ اللہ کرو، بس یہ تمہارا دین ہے، بس تم نماز پڑھو۔ یہ نو ڈاؤٹ پڑھنی ہے نماز، نماز نہیں چھوڑنی، نماز فرض ہے، ان کی اپنی شان ہے، ان ارکان کی اپنی جگہ ہے، ان کا اپنا مقام ہے، یہ دین کا ستون ہے، ان کے بغیر دین مکمل ہے نہیں ہوتا۔ لیکن میرے بھائیوں جو بات عرض کرنے جا رہا ہوں اس کو اس تناظر میں دیکھو کہ اللہ فرماتا محبوب جب ان کو روزہ بھی سکھا دیا، جب ان کو نماز بھی سکھا دی ہے، جب جہاد بھی سکھا دی، یہ بڑے اچھے جہاد کرنے والے بن گئے، یہ بڑے اچھے مجاہد بن گئے، یہ بڑے سخی ہو گئے، یہ خود بھوکے رہتے ہیں، لوگوں کو کھلاتے ہیں، اس سے بڑا سخی کون ہوگا؟ محبوب یہ جھوٹ نہیں بولتے، یہ سیکھ گئے ہیں، محبوب یہ حق نہیں کھاتے، انہوں نے سیکھ لی ہے، یہ عدل کی جگہ احسان کرتے ہیں، محبوب انہوں نے سیکھ لی ہے، یہ اپنی جان دے کر پیاسے کو پانی پلاتے ہیں، انہوں نے سیکھ لیا ہے محبوب نماز 5 وقت پڑھتے ہیں، تہجد پڑھ رہے ہیں، میری تسبیح کر رہے ہیں، آپ پر درود و سلام پڑھ رہے ہیں، اور کیا چاہیے؟ پیچھے کچھ بچا؟ دین مکمل ہو گیا۔ بس محبوب آپ نے ان کو مناسک کے حج بھی سکھا دیے، اور جو خطبہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا حجت الوداع کے موقع پر، جس کو چارٹرڈ آف لا کہا جاتا ہے، اس میں کچھ چھوڑا ہی نہیں، فرمایا آج کسی گورے کو کالے پر کوئی فوقیت نہیں، عربی کو اجمی پر کوئی فوقیت نہیں، فرمایا آج میں تمام خرافات کو اپنے قدموں کے تلے روند رہا ہوں، فرمایا میں آج سے سود معاف کر رہا ہوں، میرے چچا عباس کا بھی سود معاف ہے، آج سے سود حرام ہے۔ میرے نبی نے جو خطبہ ارشاد فرمایا وہ تو آج تک دنیا کائنات میں اس کی مثل ہی کوئی نہیں آ سکا، اس جیسا چارٹر ہی کوئی نہیں دے سکا جیسا میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرما دیا، اور وہ خطبہ ارشاد فرما دیا۔ اب جب یہ ساری باتیں ہو گئی کہ باری تعالیٰ محبوب چارٹر آف ڈیموکریسی آپ نے اتنا بڑا اناؤنس کر دیا ہے، اب کیا بچ گیا ہے؟ اب کیوں ممبر لگوا رہے ہیں؟ اب کیوں یہ مجلس لگا رہے ہیں؟ اب یہ اتنا بڑا مجمع کیوں سجانے جا رہے ہیں؟ تو فرمایا میں ان کو بتانے جا رہا ہوں کہ وہ چارٹرڈ آف اکنامی جو میں نے تمہیں دیا، وہ جو جمہوریت کا ٹائٹل میں نے تمہیں دیا، وہ جو دین کا درس میں نے تمہیں دیا، یہ جو میں نے تمہیں نماز سکھائی، یہ جو میں نے تمہیں سچ سکھایا، یہ جو میں نے تمہیں روزہ رکھنا سکھایا، یہ جو میں نے تمہیں جہاد کرنا سکھایا، یہ جو میں نے تمہیں اتنا بڑا منبع شفقت بنا دیا ہے، اب تم اتنے معمار بن گئے ہو کہ اب تم قومیں پیدا کرو گے، اب قوم تم
سے بنے گی، پر یاد رکھنا یہ ساری چیزیں اسی کو فائدہ دے گی جو علی کو مولا مانے گا۔ جو علی کو، اگر آپ کو میری اس بات کی سمجھ نہ آئے تو اسی حدیث کا پھر اگلا حصہ ہے، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی طرف ہاتھ اٹھائے، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر فرمایا اللہم والی من والا، کا باری تعالیٰ تو اس کا مولا بن جو علی کو مولا مانے۔ تو اس کا مولا بانے، بولے نا، جو نماز پڑھے اس کا رب مولا نہیں ہے؟ میری گل کوڑی لگے گی پر توجہ کرنا، جو نماز پڑھے رب اس کا مولا نہیں ہے؟ بولو نا۔ جو حج کرے اس کا بھی ہے، جو جہاد کرے، جو زکات دے اس کا بھی مولا ہے باری تعالیٰ، جو سخی ہو اس کا بھی۔ آقا نے فرمایا السخی حبیب اللہ، سخی اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ اور یہ بھی حدیث پاک ہے کہ حاتم طائی کتنا بڑی سخی تھا لیکن کافر تھا، اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا لیکن اس کو چارپائی پہ بٹھا کے جہنم میں رکھا جائے گا، اس کی سخاوت کا اس کو اجر ملے گا، بھلے وہ مشرک تھا۔ لیکن بات یہ ہے اتنی ساری عبادات پر حضور نے کہیں نہیں فرمایا باری تعالیٰ جو نماز پڑھے تو اس کا مولا، جو روزہ رکھے تو اس کا نفی کر دی، سپیسیفیکیشن حد لگا دی، فرمایا اللہم والی من والا، باری تعالیٰ جو نمازیں بھی پڑھے، روزے بھی رکھے، تیرے کعبے کا طواف بھی کرے، اور باری تعالیٰ مجھ مصطفیٰ کی کچھ سے التجا ہے، تو مولا اسی کا مولا جو علی کو مولا مانے۔ تو مولا اسی کا بننا جو، اچھا پھر اس کا ثبوت وہی غدیر خم میں کھڑے کھڑے ابو بکر اور عمر نے دے دیا، ثبوت دے دیا۔ اب مجھے بتائیں سیدنا صدیق اکبر جن کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا کہ لوگوں میں نے ہر کسی کا احسان اتار دیا ہے سوائے ابو بکر کے، سوائے ابو بکر کے، اور عمر کے بارے میں فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ سیدنا عمر ہوتے۔ ان دونوں نے آ کر فرمایا اوہو، پھر صحابہ کو فکر پڑ گئی کہ اوتھے تے معاملہ صرف نمازوں کا نہیں رہنا، وہاں تو صرف تہجدوں سے معاملات کلیئر نہیں ہونے، وہاں تو صرف حج زکات سے معاملات کلیئر نہیں ہونے، اوے آؤ نمازیں بچانی ہے، روزے بچانے ہیں، جہاد بچانا ہے، اگر اس کو راضی کرنا ہے تو کہا علی آج سے تو میرا بھی مولا، تو ہر مومن کا مولا ہے۔ علی تو ہر مومن کا، بولے نا علی تو ہر مومن کا مولا ہے۔ اب دین مکمل ہوا، اس آیت کی تشریح میں دین مکمل ہوا۔ کون سا دین؟ جس دین کا پیغام انبیاء لے کے آ رہے تھے، جس دین کا پیغام ہے انبیاء لا رہے تھے۔ اب جس کی خوشخبری میرے نبی نے دی، اب قیامت تک دین مکمل اس کا ہوگا جو علی کو اپنا مولا مانا، جو علی کو اپنا، بولو نا علی کو اپنا۔ میرے نبی نے فرمایا الذکر علی عبادہ، علی علی کرنا عبادت ہے، جو علی کو اپنا مولا مانے، علی مولا، یاد کرو نا علی مولا، علی کو جو اپنا مولا مانے، اور جو اس دروازے کا نہیں نا، میرے نبی نے فرمایا نا 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 میں اس کو پسند ہی نہیں کرتا، میں اس کو میں پسند ہی نہیں کرتا جو علی کو تکلیف دے۔ عرض کی یا رسول اللہ آپ نے سب کو بھائی بھائی بنا دیا ہے، مواقعات حضور نے مواقعات کی نا، حضور سب کو بھائی بھائی بنا دیا ہے، میرا بھائی کوئی نہیں بنایا، مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ تو میرے نبی نے فرمایا علی کیا تو یہ پسند نہیں کرتا؟ کیا تو یہ پسند نہیں کرتا؟ علی تو دنیا اور آخرت میں مجھ مصطفیٰ کا بھائی ہے، تو دنیا اور آخرت میں مجھ مصطفیٰ کا بھائی ہے۔ تو فرمایا لوگوں، اور ایک مقام پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا علی تو میرا اس طرح سے بھائی ہے، تیرا میرا رشتہ یوں ہے جیسے موسیٰ اور ہارون کا تھا، بس صرف فرق یہ ہے کہ میرے بعد نبی کوئی نہیں ہوگا۔ ہارون علیہ السلام تو نبی تھے نا، فرمایا میرے بعد نبی کوئی نہیں ہوگا،
پر فرق یہ ہے علی طور میں ہارون و موسیٰ کی مثل ہے. فرمایا نبی نبوت کا دروازہ بند، پر محبوب میرے رب نے اپنے محبوب کو لے جاؤ مددگار نہیں چھوڑا. فرمایا مصطفیٰ ان کو نبوت دی تھی، اگلے نبی کے آنے پر ان کی نبوت منسوخ کر دی. آپ کو توجہ کرنا، آپ کو جو نبوت دی ہے وہ قیامت تک رہے گی. ان کو ہارون دیا تھا جب تک اگلے نبی نہیں آئے تھے. علی محبوب آپ کو علی دے رہا ہوں، قیامت تک میری نبوت رہے گی. علی کی بڑائی محبوب آپ کی نبوت قیامت تک رہے گی. ہائے ہائے آپ کی بولے نا نبوت قیامت تک رہے گی اور تیرے ویر کی ولایت قیامت تک رہے گی. اب قیامت تک جو مجھ رب کو وحدہ لا شریک مانے گا، قاعدہ دے دیا، جو مجھ رب کو وحدہ لا شریک مانے گا، مجھ پر ایمان لائے گا، اس کے لیے شرط ہے وہ محمد الرسول اللہ کو مانے گا، وہ حضور کو مانے گا. اور جو حضور کو مانے گا اس کے لیے شرط ہے، حضور نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں شہر ہوں. میں کیا ہوں؟ دروازہ تو علی ہے. دروازہ کو گزرنا دروازے سے ہوتا ہے، گزرنا. شہر تو بہت بڑے ہوتے ہیں، شہر کی آگاہی، شہر کے لوازمات اور شہر کے تصورات، شہر کے فیوز و برکات تو بندے کو تب ملتے ہیں نا جب دروازے سے اندر آتا ہے. جب دروازے سے اندر آئے. جس کو دروازے کا ہی نہیں علم، جس کو جو دیوار پھلانگ کیا ہے اس کو چور کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ چور کہتے ہیں. امام نسائی علیہ رحمہ سے نا کسی بندے نے آ کے پوچھا، اس نے کہا جی احرام کی حالت میں اگر مکھی مار دی جائے تو کیا کفارہ ہے؟ اگر مکھی مار دی تو کیا کفارہ ہے؟ آپ نے حیران ہو کہ آپ نے اس سے پوچھا تو کہاں سے ہے؟ اس نے کہا میں کوفہ سے، بصرہ سے، اس سائڈ سے. آپ رو پڑے. آپ نے لوگوں کو فرمایا لوگوں اس کو دیکھو، غور سے دیکھو. سب نے دیکھا نا تو فرمایا یہ مجھ سے مسئلہ پوچھنے آیا ہے. یہ پوچھ رہا ہے اگر احرام کی حالت میں مکھی مار دی جائے تو کفارہ کیا ہوگا؟ اور میں اس سے پوچھتا ہوں جب میرے نبی کے نواسے کو شہید کیا تھا تب فتویٰ نہیں ملا تھا. جب حضور اور حضور سید شیخ الاسلام نے جو یزید کے کفر کا فتویٰ دیا نا، آپ نے بڑی خوبصورت بات کی. آپ نے فرمایا لوگوں میں نفس مومن کے قتل پر فتویٰ نہیں دے رہا. نفس مومن کا قتل کافر نہیں کرتا، اس کے لیے فتویٰ نہیں دے رہا. میں مصطفیٰ کو عذاب پہنچانے کے بدلے میں فتویٰ دے رہا ہوں. حضور نے فرمایا جس نے میرے حسین اور حسن کو تکلیف دی اس نے مجھ مصطفیٰ کو تکلیف دی. اور رب کیا فرما رہا ہے؟ جس نے میرے مصطفیٰ کو تکلیف دی وہ لعنتی ہے، وہ مومن نہیں سکتا، وہ مومن نہیں ہو سکتا. تو فرمایا یہ فتویٰ کفر کا، یزید کرنے والوں، یزید کے دلیے بتانے والوں، اس کے عرش منانے والوں اور میت بتانے والوں یہ پیغام سن لو. ہم نفس مومن کے قائل نہیں ہیں قاتل کی وجہ سے، ہم اس کو قاتل اس لیے کر دیے اس نے حسین کو درد دیا، اس نے علی اور فاطمہ کو درد دیا، اور ان کا درد مصطفیٰ کا درد ہے. اور جو مصطفیٰ کو درد دیتا ہے اللہ اس کو کبھی قبول نہیں کرتا. تو آؤ آج کی نشست میں شرکت کرنے والوں، اس رافضیت کے دور میں یہ خرافات پھر جنم لے رہی ہیں، یہ پھر سر اٹھا رہی ہیں. کل بھی میں ایک حضرت کا کلپ سن رہا تھا، وہ فرما رہے تھے یہ جو حضور نے فرمایا نا کہ علی میرا بھائی ہے، یہ صرف حضور نے فرمایا ہے. حضور فرما سکتے، ہم نہیں کہہ سکتے. ہائے نعوذ باللہ استغفر اللہ. یہ تجھے درد، ادھر تکلیف تجھے ہو، ادھر تجھے کھجور سے کیڑا نکل آئے تو تو کہے مدینے کی کھجور ہے اس کا ادب کرو. اور جس حسین نے مصطفیٰ کی گود میں کھلا، جس زینب نے آقا کے پیار کو سمیٹا، جن معصوموں نے حضور کی محبت کو سمیٹا، جس خاندان نے ان کے ساتھ ظلم و ستم کیے ان کے لنگر پکائے، نہیں ہم اس کے ہیں جو علی کا ہے، جو مصطفیٰ کا ہے، جو خدا کا ہے. آؤ ان خرافات سے بچو.
کوئی ضرورت نہیں کسی کی باتوں پہ کان دھرنے کا. حضور سے پیار کرو, حضور کی آل سے پیار کرو, آقا کے اصحاب سے پیار کرو, دین سے پیار کرو, نماز پنجگانہ ادا کرو, حق کہو, سچ بولو, سچ بولنے والوں کا ساتھ دو. اور مولا کائنات کی اللہ کریم ہمیں سیرت کو سمجھنے اور سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. وقت مختصر ہے, ورنہ میں نے آج پلان یہ تھا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے جو امام حسن کو آخری نصیحتیں فرمائی تھی اس پر بات کرتا, لیکن وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے. انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو اس پر بات کریں گے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. وما علیہ الا اللہ.